तमाम हजरात से गुजारिश है कि फ़र्श पर तशरीफ़ ले आएँ और आगे कवर कर लें ताकि बाद में आने वालों को ज़हमत ना हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़्लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल आदून। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम। वलक़द ख़लक़ना फ़ौक़कुम सबअ तराइक़ वमा कुन्ना अनिल ख़ल्क़ि गाफ़िलीन। वअंज़लना मिनस समाइ माअन बिक़दरिन फ़अस्कन्नाहु फ़िल अर्ज़ वइन्ना अला ज़हाबिन बिही लक़ादिरून। फ़अंशअना लकुम बिही जन्नातिन
لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى محمد. اب میری گزارش ہے شاعر شہیدان کربلا جناب فرقان لکھنوی صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں. ایک صلوات میں حضرت. ایک مطلع چند شعر شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان. کمال علم کا پیکر ہے فاطمہ زہرا. کمال علم کا پیکر ہے فاطمہ زہرا. کمال علم کا پیکر ہے فاطمہ زہرا. ہر ایک رخ سے پیمبر ہے فاطمہ زہرا. ہر ایک رخ سے پیمبر ہے فاطمہ زہرا. نہا ہے راز مشیت کے جس کے سائے میں. نہا ہے راز مشیت کے جس کے سائے میں. حجاب خالق اکبر ہے فاطمہ زہرا. حجاب خالق اکبر ہے فاطمہ زہرا. نزول آیہ تطہیر ہے سند اس کی. نزول آیہ تطہیر ہے سند اس کی.
نبی کی ایک ہی دختر ہے فاطمہ زہرا، نبی کی ایک ہی دختر ہے فاطمہ زہرا، فرشتے آ کے جو جھولا جھلا رہے ہیں یہاں، فرشتے آ کے جو جھولا جھلا رہے ہیں یہاں، یہ آپ ہی کے تو نوکر ہے فاطمہ زہرا، یہ آپ ہی کے تو نوکر ہے فاطمہ زہرا، اگر یہ ام ابیہا تو بو تراب علی، اگر یہ ام ابیہا تو بو تراب علی، فضیلتوں میں برابر ہے فاطمہ زہرا، فضیلتوں میں برابر ہے فاطمہ زہرا، کہ استخارے کی خاطر گواہ ہے تسبیح، کہ استخارے کی خاطر گواہ ہے تسبیح، امین مرضی داور ہے فاطمہ زہرا، امین مرضی داور ہے فاطمہ زہرا، اور مختبی دیکھیں گے، نہ خوف حشر ہے فرقان اب نہ شوق جنان، نہ خوف حشر ہے فرقان اب نہ شوق جنان، ہماری ضامن کوثر ہے فاطمہ زہرا، ہماری ضامن کوثر ہے فاطمہ زہرا۔ اب ہماری التجا ہے شاعر اہل بیت جناب اعجاز لکھنوی صاحب سے کہ وہ اپنے خاص انداز میں اپنا کلام پیش کریں۔ بہت اختصار، ایک سلام کے صرف 5 یا 6 شعر کافی وقت ہو تو وہ جس کی آنکھ میں اشک عزا نہیں ہوتا، وہ جس کی آنکھ میں اشک عزا نہیں ہوتا، حسب نسب کا کچھ اس کے پتہ نہیں ہوتا، وہ جس کی آنکھ میں اشک عزا نہیں ہوتا، حسب نسب کا کچھ اس کے پتہ نہیں ہوتا، میری لہج بھی اندھیروں میں ڈوب جاتی اگر کفن میں ذرہ خاک شفا نہیں ہوتا، میری لہج بھی اندھیروں میں ڈوب جاتی اگر کفن میں ذرہ خاک شفا نہیں ہوتا، اور نصیب ایسا کہاں تھا کہ فاطمہ آتی، نصیب ایسا
کہاں تھا کہ فاطمہ آتی، ہمارے گھر میں جو فرش ادا نہیں ہوتا، نصیب ایسا کہاں تھا کہ فاطمہ آتی، ہمارے گھر میں جو فرش ادا نہیں ہوتا۔ یہ شعر ملاحظہ کہ نہ تیر کھا کے ہنسا کوئی باد اصغر کے، نہ تیر کھا کے ہنسا کوئی باد اصغر کے، کہ روز روز کوئی معجزہ نہیں ہوتا، کہ روز روز کوئی معجزہ نہیں ہوتا۔ حسین ابن علی وہ بھی ہیں عطا کرتے، حسین ابن علی وہ بھی ہیں عطا کرتے، نصیب میں جو کسی کے لکھا نہیں ہوتا، نصیب میں جو کسی کے لکھا نہیں ہوتا۔ یہ معجزہ فقط اعجاز ہے غم شہ کا، یہ معجزہ فقط اعجاز ہے غم شہ کا، کوئی بھی غم کسی غم کی دوا نہیں ہوتا، کوئی بھی غم کسی غم کی دوا نہیں ہوتا۔ اب میری گزارش ہے عزت مآب جسٹس عطاء الرحمن مسعودی صاحب سے کہ وہ شہدائے کربلا اور سوگواران کربلا کو خراج عقیدت کے لیے سلام پیش کریں۔ دل ہل گئے گھروں میں یہ جس دم خبر گئی، دل ہل گئے گھروں میں یہ جس دم خبر سردار دو جہان کی نواسی گزر گئی، سردار دو جہان کی نواسی گزر صدمے اٹھا کے
صدمے اٹھا کے دہر سے چشم تر گئی شبیر کی وہ چاہنے والی گزر گئی شبیر کی وہ چاہنے والی گزر گئی محشر بپا ہے شاہ کی ہم شیر مر گئی محشر بپا ہے شاہ کی ہم شیر مر گئی جو کربلا میں خدمت اسلام کر گئی جو کربلا میں خدمت اسلام کر گئی مقصد میں شیخ جس کی تھی شرکت وہی بہن مقصد میں شیخ جس کی تھی شرکت وہی بہن جو دہر میں تھی شمع ہدایت وہی بہن جو دہر میں تھی شمع ہدایت وہی بہن جس کا مزاج شیخ کی طبیعت وہی بہن جس کا مزاج شیخ کی طبیعت وہی بہن جس نے سنبھالی کشتیے امت وہی بہن جس نے سنبھالی کشتیے امت وہی بہن محشر بپا ہے شاہ کی ہم شیر مر گئی محشر بپا ہے شاہ کی ہم شیر مر گئی جو کربلا میں خدمت اسلام کر گئی جو کربلا میں خدمت اسلام
بدنام کر گئی. اب میری گزارش ہے آفتاب شریعت عالی جناب مولانا سید قلب جواد نقوی صاحب سے کہ وہ افروز ممبر ہوں اور مجلس کو خطاب کریں. کھول دیا. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح کو سر ثواب فرما دیں. ادھر 2 دن سے مسلسل سفر میں رہا. یہاں سے آگرے کی مجالس وہاں حاضری دی, وہاں بھی رات میں جاگ ہو گئی اور کہ وہاں سے پھر روانہ ہوا بمبئی کے. تو تقریباً 10 گھنٹے 11 گھنٹے لگ گئے مجھے آگرے سے بمبئی پہنچتے ہیں بیچ میں کافی. اور وہاں بھی رات میں مجلس اور اس کے بعد 5 بجے صبح کو فلائٹ. تو وہی ایک فلائٹ تھی جس سے میں یہاں حاضر ہو سکتا تھا, ورنہ کوئی اور فلائٹ پکڑتا تھا پھر میں مجلس نہ ملتی پھر. تو پوری رات کی جاگ کے بعد میں حاضر ہوا ہوں. اب ظاہر ہے کہ تقریر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ذہن بھی فریش ہو بالکل اور بدن بھی فریش ہونا چاہیے, لیکن کوشش کروں گا کہ کچھ بات کر سکوں, کیونکہ موضوع جو میں نے اختیار کیا وہ انتہائی بہت اہم موضوع ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج کے بچوں جوانوں کے لیے کچھ باتیں پیش کی جائیں. لہذا کوشش ہوگی کہ اگر کوئی کمی رہ جائے تو معاف کر دیا جائے, کیونکہ بالکل اس وقت رات کی جاگ کی وجہ سے دقت زیادہ پیش آ رہی. اور مجھے بلڈ پریشر بھی کا مرض بھی ہو, شوگر کا بھی ہے, اور جب رات کی جاگ ہوتی ہے دونوں چیزیں بڑھ جاتی ہیں تو لہٰذا تھوڑی دقت ہے. لیکن بہرحال جن کا ذکر ہو رہا ہے انشاءاللہ انہی سے توسل ہے, انشاءاللہ انہی سے مدد ہوگی اور انشاءاللہ کچھ بات آپ کے سامنے پیش کر سکوں گا. صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. یہ امام باڑہ جو آپ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں, یہ امام باڑہ بھی ہے اور مقبرہ بھی ہے. حمد علی شاہ صاحب کی قبر بھی یہاں پر ہے. بادشاہ جو تھے واجد علی شاہ کے جو والد تھے ان کی قبر بھی ہے, ان کی اہلیہ کی قبر بھی ہے. بہت اس کی بری حالت تھی. جب انگریزوں نے قبضہ کیا تو اس کو بھی قبضہ کر لیا انہوں نے اس کے اوپر, اور قبضہ کر کے اس کو چرچ بنا دیا تھا. آج بھی آپ دیکھ کہیں کہیں پر چرچ کے نشانات
موجود ہیں دیواروں کے اوپر، آج بھی چرچ کے نشانات موجود ہیں. اس کو چرچ بنا دیا تھا، اور اس کے بعد جب وہ انگریز چلے گئے تو اس کے بعد اس کو انڈین گورنمنٹ نے ریفیوجیوں کا کے لیے اس کو بنا دیا تھا یہاں پر کہ یہاں یہ ریفیوجی رہیں گے. اس کے بعد ہم نے اس کے سلسلے میں مظاہرے کیے، اور میں نے آج 1910 میں شاید اعلان کیا تھا میں نے کہ عشر محرم میں کہ اگر یہ امام باڑہ خالی نہیں ہوا تو 6 محرم سے فرماف کی مجلسیں یہیں منتقل کر دی جائیں گی، اور پورا ہزاروں لاکھوں کا مجمع یہاں آ جائے گا. اس کے بعد پھر یہ امام باڑہ خالی کر کے دیا گیا، اور اس کے بعد یہاں پر یہ بہت بری اس کی حالت تھی. زمین بالکل کھدی ہوئی تھی، جب میں آیا تو فرش تھا ہی نہیں، وجود ہی ختم تھا فرش کا، دیواریں بے انتہا خراب تھیں. اس کے بعد ہمارے ایک محمد حیدر صاحب ایڈوکیٹ تھے، ان کو بھی یہاں متولی بنایا گیا، انہوں نے اس کو کافی اس کو ٹھیک کروایا اس کو انہوں نے. اور اب ماشاءاللہ اچھی حالت میں آپ کے سامنے ہے کہ ادھر نئے لکھنؤ کی ساری مجلسیں الحمدللہ یہی منعقد ہوا کرتی ہیں. اور اشرا بھی سب سے پہلے اشرا میں نے یہیں پر 70 سال بعد جو یہاں پر مجلس ہوئی، وہ پہلی مجلس پڑھنے والا میں ہی تھا جو میں نے آ کر مجلس پڑھی تھی. ایک صلوات محمد. تو بہرحال یہ قوم کی بھی اس میں محنت رہی، اور ایک انجمن ہم نے بنائی تھی پاسداران حسین، ان کی بھی محنت رہی. اس کے بعد اتنا بڑا امام باڑہ خالی ہوا. اس کا مطلب یہ بڑے امام باڑے کے بعد جو سب سے بڑا ہے وہ یہی امام باڑہ ہے جو آپ کے سامنے نگاہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ہماری قوم کے پاس ہے اور ہماری قوم سے استفادہ کر رہی ہے. ایک اور صلوات بھیجے بر محمد آئے کریمہ اعلان فرما رہی ہے کہ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، کوئی اور قانون حیات، کوئی اور قانون زندگی اختیار کرے گا تو اللہ نے فرمایا وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والا ہو. یعنی مرنے کے بعد، آخرت یعنی مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے جس کو آخرت کہا جاتا ہے، اس پہ وہ گھاٹا اٹھانے والا ہو. آج کے بچے اور جوان جب تھوڑا پڑھ لکھ جاتے ہیں تو ایک بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں صاحب یہ اسلام تو بہت قدیم ہو گیا ہے، بہت پرانا ہو گیا ہے، بہت کہنا ہو گیا ہے، آبسلیٹ ہو گیا ہے، لہذا اب ہمیں اس قانون کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم پڑھ لکھ چکے ہیں، اب ہم چاند کے اوپر پہنچ گئے ہیں، ستاروں پر کمندیں ڈال رہے ہیں، لہذا اب ہم کو اس اسلام کی ضرورت نہیں جو آج سے 1400 سال پرانا تھا. جو دین اتنا پرانا ہو چکا ہو، جو اتنا کہنا و قدیم ہو چکا ہو، آج کے زمانے کے لیے جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور کافی نہیں ہے. تو ایسے بچوں کو سمجھانے کی کہ یہ دین بنایا ہوا انسان کا نہیں ہے بلکہ خالق انسان کا بنایا ہوا ہے. انسان کی بنائی ہوئی چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں مگر اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں پرانی نہیں ہوتی ہیں. اور اس کی مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں. جو کہا جاتا ہے کہ 1400 سال پرانا یہ مذہب ہو گیا ہے، یہ دین، یہ قانون جو ہے 1400 سال پرانا ہو گیا ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں بچوں جوانوں، بزرگوں سے سوال نہیں ہے، بچوں جوانوں کے سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے بچے اور جوان یہ بتائیں کہ تو 1400 سال پرانا ہے اسلام، یہ بتائیں سورج کتنا پرانا ہے، یہ بتائیں سورج کتنا پرانا ہے، یہ بتائیں چاند کتنا پرانا ہے، بتائیں جو ہوائیں چل رہی ہیں یہ کتنی پرانی ہوائیں ہیں. یہ پرانی، کبھی اس پر بھی کوئی سیمینار ہوا کہ اب سورج کی روشنی پرانی ہو گئی ہے، کوئی نیا سورج نکلنا چاہیے؟ کبھی اس پر کوئی سیمینار، کوئی جلسہ اس پر بھی ہوا، کوئی بحث گفتگو کوئی اس پر بھی ہوئی کہ چاند کی چاندنی اب پرانی ہو گئی ہے لہذا نئی چاندنی بچھنا چاہیے؟ کبھی اس کے اوپر کوئی گفتگو ہوئی کہ ہوائیں بھی بہت پرانی ہو گئی ہیں، نئی ہوائیں چلنا چاہیے؟ کیونکہ ایک بچے کو بھی معلوم ہے کہ جب سے سورج پیدا ہوا ہے انسان کے لیے پہلے بھی مفید تھا، آج بھی مفید ہے، پہلے بھی ضروری تھا، آج بھی ضروری ہے. جب سے چاند خلق ہوا ہے جس طرح سے پہلے مفید تھا آج بھی ضروری ہے. یہ ہوائیں زندگی کے لیے جب پہلے ضروری تھی آج بھی ضروری ہیں، اور جب تک انسان رہے گا یہ ہوائیں زندگی کے لیے ضروری رہے گی. اسی طرح سے جو ہدایت کا سورج عرب میں 1400 سال پہلے بلند ہوا تھا اس کی تعلیمات پہلے بھی نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے اور قیامت تک نہیں رہے گی. ایک صلوات بھیجو محمد. بہت ظاہر بنے کا بہت ہی واسٹ موضوع ہے جو تمام باتیں تو نہیں آ سکتی. ایک بہت خاص چیزیں ہیں
اس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. جو اعتراضات عام طور سے ہوتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے سے وقت میں پیش کر دیے جائیں. جو اسلامی قانون کے اوپر اعتراض ہوتے ہیں اور اسی طرح سے جو اسلام کے سلسلے میں جو باتیں کہی جاتی میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا اس کا ایک جسٹ پیش کر دیا جائے. پہلی بات تو یہ کہی جاتی جہاد کے سلسلے میں بہت زیادہ اعتراض ہوتا ہے اور آج کہا جاتا ہے کہ قرآن سے جہاد کی آیتیں ہٹا دی جائیں. کچھ بگڑے ہوئے شیعہ بھی یہی کہنے لگتے ہیں کبھی کبھی کہ صاحب یہ جہاد کی آیتیں ہٹا دی جائیں کیونکہ جہاد سے خون خرابہ پھیلتا ہے, جہاد سے جو ہے نفرتیں پھیلتی ہیں جہاد کی آیتوں سے. ہرگز یہ بات بالکل غلط ہے, بالکل جھوٹ ہے. جہاد جو ہے پوری توجہ چاہوں گا آپ حضرات خاص طور بچوں جوانوں کی, پورے چیلنج سے میں جملہ یہاں پر کہہ رہا ہوں, پورے چیلنج سے کہ پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ کسی پر اٹیک کر دو, کسی پر حملہ کر دو. کہیں پورے قرآن میں نہیں ملے گا. قرآن میں جہاں جہاں بھی جنگ کا تذکرہ ہے, ڈیفنس کا تذکرہ ہے, آفنس کہیں نہیں ہے. صرف اور صرف ڈیفنس ہے, صرف اور صرف ڈیفنس ہے. حملہ کرنے کا حکم کہیں نہیں دیا گیا. کسی ملک پر حملہ کر دو, کسی ملک پر قبضہ کر لو, کسی لوگوں کو مار دو, کسی کو قتل کر دو. ہر جگہ آپ کو یہی ملے گا کہ اگر تم پر حملہ ہو تو اپنا ڈیفنس کرو. حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, کسی پر اٹیک کرنے کی اجازت نہیں ہے. حملہ ہو تو ڈیفنس کرو. حملہ نہیں کر سکتے, ڈیفنس کرو. لیکن اگر حملہ ہو جائے تو پھر میدان سے بھاگنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ایک سلوات مجھے محمد وال. اور عجیب چیز ہے یہ قرآن مجید, آپ کبھی غور کیجئے, عجیب چیز ہے کہ ڈیفنس میں بھی اتنا ہی ڈیفنس کی اجازت ہے جتنی ضروری ہے. آج بحث و گفتگو ہوتی ہے, پولیس کے سلسلے کبھی کوئی بات ہوتی ہے, ارے صاحب ضرورت سے زیادہ فورس استعمال کر دی, لاٹھی چارج فرض کیا آنسو گیس سے کام چل سکتا تھا مگر لاٹھی چارج بھی کر دیا, لاٹھی چارج سے کام چل سکتا تھا مگر گولی بھی چلا دی گئی تو ان پر مقدمہ چل جاتا ہے کہ پولیس نے ضرورت سے زیادہ فورس استعمال کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ پولیس کو بھی اتنی ہی فورس استعمال کرنے کی اجازت ہے کہ جس سے موب کنٹرول ہو سکے. اس سے زیادہ فورس استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو قرآن مجید میں بھی دشمن کے خلاف اتنی ہی فورس استعمال ہو سکتی ہے کہ ان کو ہم دفع کر سکیں, ان کو ختم کرنے کی اجازت کہیں نہیں دی گئی ہے. ایک سلوات بھیجو نواز محمد وال. یہاں تک کہ اگر کوئی زخمی ہو جائے اس کو تم چھو بھی نہیں سکتے, اس کا جا کر علاج کرو. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں جنگ جمل میں 4000 دشمنوں کے زخمیوں کا علاج کروایا تھا. تو یہ آج ہی یہ نہیں دی گئی چیزیں قانون میں, بلکہ آج سے 1400 سال پہلے اسلام پہلے ہی دے چکا ہے. صلوات بھیجو محمد وآلہ. جو جنگ میں زخمی ہوں ان کا علاج کرنا تمہارا فرض ہے. جو گرفتار ہو جائیں ان کی صحت کا خیال رکھنا تمہارا فرض ہے. عورتوں کو تم کچھ نہیں کہہ سکتے, جو مذہبی لوگ ہیں ان کو نہیں ستا سکتے. ارے کسی کی عبادت گاہ کو مسمار نہیں کر سکتے. یہ اسلام میں حکم دیے جا رہے ہیں. درختوں کو نہیں کاٹ سکتے, فصلوں کو برباد نہیں کر سکتے. یہ سب جنگی حکم جو دیے گئے ہیں. اس کا مطلب یہ آج جس فیصلوں تک دنیا پہنچی ہے اسلام 1400 سال پہلے ہی عطا کر چکا ہے. ایک سلوات بھیجو نواز محمد وآلہ. اب میں جہاد کے سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں 2-3 جملے اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے. جو کہا جاتا ہے کہ گردن کاٹنے کا نام جہاد ہے, مار ڈالنے کا نام جہاد ہے, خون بہانے کا نام جہاد ہے. ہرگز یہ جہاد کے معنی نہیں ہے. ہرگز یہ جہاد کے معنی نہیں ہے. آج آتنکوادیوں کو گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو بیان آتا ہے تو جہادی تنظیم کہا جاتا ہے. جھوٹ ہے, غلط ہے. آتنکواد الگ ہے, جہاد الگ ہے. جو آتنکواد ہے وہ فساد کہلاتا ہے, جہاد عبادت کا نام ہے. جس طرح سے روزہ عبادت ہے, جس طرح سے نماز عبادت ہے, جس طرح سے حج عبادت ہے, اسی طرح سے ہمارے فروع دین میں جہاد داخل ہے. جہاد عبادت ہے, جہاد فساد مارنا قتل کرنا نہیں ہے. میں اس کے لیے 2-3 مثالیں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں
کہ آپ دیکھیں کہ کسی نے اندھیرے میں ایک شمع جلا دی، کسی نے اندھیرے میں ایک چراغ جلا دیا، کسی نے اندھیرے میں ایک بلب روشن کر دیا، یہ بھی اسلام میں جہاد ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ کس کے خلاف جہاد؟ اندھیرے کے خلاف جہاد ہے۔ کہیں الٹریسی تھی، کہیں لوگ بے پڑھے لکھے تھے، کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کھول دیا گیا، کوئی اسکول کھول دیا، کوئی مدرسہ کھول دیا، یہ بھی اسلام میں جہاد ہے۔ کس کے خلاف جہاد ہے؟ جہالت کے خلاف جہاد۔ ایک مزدور جب گھر سے مزدوری کے لیے نکلتا ہے، ایک مزدور جب گھر سے مزدوری کے لیے نکلتا ہے تو رسول ارشاد فرماتے ہیں القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ ایک مزدور جب مزدوری کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جب گھر سے نکلتا ہے تو اعلان ہو رہا ہے ہر قدم پر جہاد کا ثواب۔ کس کو مارنے نکل رہا ہے وہ؟ کس کو قتل کرنے نکل رہا ہے؟ اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے باہر نکل رہا ہے۔ اسلام کہہ رہا ہے القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو مزدوری کرنے نکلا ہے ہر قدم پر جہاد ہے، اس کا ہر قدم پر جہاد ہے۔ اور یاد رکھیے جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی تو اسلام نے کہا اس کو جہاد کا ثواب مل رہا ہے۔ جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اسلام نے کہا اس کو جہاد کا ثواب مل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد زندگی دینے کا نام ہے، زندگی لینے کا نام نہیں ہے۔ ایک صلوات علی نواز تبر محمد و آل محمد۔ جہاد خون بہانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی مریض کو خون کی ضرورت ہے تو اس کے رگوں میں اپنا خون دوڑانے کا نام جہاد ہے۔ خون دینے کا نام جہاد ہے، خون بہانے کا نام جہاد نہیں۔ کسی مرتے ہوئے مریض کو اپنا خون دے کر اس کی جان بچانے کا نام جہاد ہے۔ ایک صلوات بھیجو محمد وآلہ۔ اسی طرح سے ہمارے کیا خواتین کے لیے میدان جنگ میں آنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جب پوچھا گیا کہ اب جہاد میں عورتیں کیسے شرکت کریں، جہاد میں عورتیں کیسے شرکت کریں، تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں بال بچوں کی اگر اچھی تربیت کر دی تو یہی عورت کا جہاد ہے، یہی عورت کا جہاد ہے۔ صلوات بھیج بر نواز بر محبت والے۔ گھر کا کام کر گیا ہے، بیٹے نعمت ہیں، بیٹے نعمت ہیں۔ بیٹے سنیے، اعلان ہو رہا ہے کہ ما اکرم النساء الا کریم۔ رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں ما اکرم النساء الا کریم وما اہانہن الا لئیم۔ عجیب رسول اللہ کا قول ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما اکرم النساء الا کریم، اگر دیکھنا یہ ہے کہ شریف کون ہے تو یہ دیکھنا زوجہ کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہے۔ اگر بیوی کے ساتھ شریفانہ برتاؤ ہے تو وہ شریف ہے۔ وَمَا أَهَانُهُنَّ إِلَّا لَئِيمٌ، اور جو عورتوں کی توہین کرے، رسول فرما رہے ہیں، دیکھیے اردو کا لفظ کیونکہ میر انیس نے بھی استعمال کیا ہے لہذا میں بھی استعمال کر رہا ہوں۔ لئیم کے صرف ٹرانسلیشن اردو میں اگر ہو سکتا ہے تو کمینہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو عورتوں کو کریکٹر کا معیار قرار دیا ہے کہ اگر عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے تو شریف ہے، اگر ان کی توہین کرتا ہے تو قرآن کے ہے تو رسول فرمانے کہ وہی کمینہ ہے۔ ایک صلوات بھیج بر محمد وآلہ، ایک صلوات بلند آواز بر محمد وآلہ محمد۔ یہ ہے اسلام کا قانون، یہ خواتین کے سلسلے میں اسلام نے جو قوانین رکھے اس میں سلسلے میں کہ بہتر سے بہتر سلوک جو عورتوں کے ساتھ کرتا ہو وہی اسلام کی نگاہوں میں کریم ہے، شریف ہے، اور جو ان کی توہین کرتا ہو، ان کی انسلٹ کرتا ہو اور ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہو
تو اسلام میں لئیم کا لفظ دیا ہے، لئیم کا لفظ دیا ہے. میں نے کہا لئیم کا ٹرانسلیشن اردو میں سوائے کمینے کے اور دوسرا کوئی لفظ آپ کو نہیں ملے گا. تو اس کا مطلب ہے شرافت کی پہچان اگر ہے تو یہ دیکھو عورتوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے. ایک صلوات محمد والا. آج یورپ فخر کرتا ہے رائٹ آف لیبرز، مزدوروں کے رائٹ ہم نے دیے ہیں، مزدوروں کے رائٹ ہم نے دیے ہیں. اور دیکھو اسلام نے کیا رائٹ دیا ہے، دیکھو اسلام نے کیا رائٹ دیا ہے. پہلے ہفتے کی چھٹی نہیں ہوتی تھی، اتوار کی چھٹی نہیں ہوا کرتی تھی. پہلے اتوار کی چھٹی نہیں ہوتی تھی. یورپ والے فخر کرتے ہیں کہ ہم نے مزدوروں کے لیے ایک دن کی چھٹی رکھی. جب خادمہ کا کام کرنا اب آلٹرنیٹ ملے گا کہ کوئی آیت کہیں اتری ہو کو بلایا کہ آؤ اور کتاب لے جاؤ. جب جناب موسیٰ کو توریت دینا ہوئی تو کوہ طور پر موسیٰ کو بلایا گیا. توریت دینا ہوئی تو کوہ طور پر موسیٰ کو بلایا گیا. اے موسیٰ آؤ، خود آؤ تم اور آ کر کوہ طور پر کتاب لے جاؤ. جناب موسیٰ کوہ طور پر گئے. پوری کتاب توریت جس کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کہا جاتا ہے، ایک نیو ٹیسٹامنٹ ہے بائبل اور اولڈ ٹیسٹامنٹ توریت ہے. جس کو اولڈ ٹیسٹامنٹ توریت جس کو کہا جاتا ہے، ایک جگہ بلا کر جناب موسیٰ کو پوری کتاب دے دی گئی. کیونکہ ایک جگہ بلا کر پوری کتاب دے دی گئی میدان میں. یہ کیوں ہوا؟ میں بہت توجہ چاہوں گا آپ حضرات. یہ کیوں ہوا؟ اس کے علماء نے بتایا نا، اگر مدینے میں ہے تو وہاں جانا. میں اپنے حبیب کو زحمت نہیں دوں گا. ایک قرآن تمہیں زحمت کرنا ہوگی. اگر میرا حبیب میرا محبوب مکے میں ہے تو مکی بن جانا، اگر مدینے میں ہے تو مدنی بن جانا. میں اپنے حبیب کو زحمت نہیں دوں گا. ایک قرآن کی آیت تو تمہیں زحمت اٹھانا ہوگی، لیکن ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں یہ سسٹم ٹوٹ رہا ہے، جہاں یہ قانون ٹوٹ رہا ہے. اے میرے محبوب، ابھی تک تو ہم نے آپ کو زحمت نہیں دی، قرآن کی آیتوں کو زحمت دی ہے. اگر میرے حبیب، لیکن اگر آئے تطہیر لینا ہے تو فاطمہ کے گھر خود جانا ہوگا. آئے تطہیر اور چادر تطہیر اوڑھ کر لیٹنا ہوگا، تب کہیں جا کر آئے تطہیر نازل ہوگی. یہ مرتبہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا. ایک صلوات محمد اللہ کہ جن کو سند دی جا رہی فاطمہ تو ام ابیہا. فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. ایسے بہترین نمونہ، ایسی بہترین آئیڈیل خواتین کے لیے رسول کی بیٹی ہیں کہ دنیا ایسا آئیڈل کوئی پیش نہیں کر سکی. جناب مریم بھی ہیں، مگر ایک پہلو ان کا چھوٹ جاتا ہے. وہ پہلو یہ ہے کہ ان کے شوہر نہیں تھے. دنیا کو نہیں بتا سکی کہ شوہر کی خدمت کیسے ہوتی ہے. لیکن فاطمہ زہرا ہر عورت کے نمونے عمل ہیں. بیٹی ایسی بنی کہ باپ تعظیم کے لیے اٹھ رہا ہے. ایسی بیٹی بنی کہ باپ تعظیم کے لیے اٹھ رہا ہے. ایسی بیوی بنی کہ شوہر معافی مانگ رہا. علی جیسا شوہر. جب فاطمہ زہرا دنیا سے رخصت ہونے لگی تو علی نے جملہ کہا تھا، اے فاطمہ زہرا، علی آپ سے شرمندہ ہے. تو ایسی خدمت کی کہ شوہر علی جیسا شوہر کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے شرمندہ ہوں. اور بیٹے ایسے، اولادیں ایسی کہ دونوں معصوم بھی ہیں، دونوں امام بھی ہیں. ایک صلوات بھیجو محمد والے. ایک نازک پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ یہاں کے اوپر بہت ہی سمجھدار پڑھا لکھا مجمع ہے. جس مقام کے اوپر انبیاء نہیں پہنچ سکے،
دیکھیے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو معصوم کہا جاتا ہے اس کو، معصوم ہوتا ہے. 2 برس کا ہے معصوم بچہ ہے، 3 برس کا ہے معصوم بچہ. عام طور سے سوال ہوتا ہے کہ معصوم بچہ ہے، 4 برس کا معصوم بچہ، مگر ادھر 5 برس کا ہوا اور اس نے الٹی سیدھی حرکتیں شروع کی تو اب لفظ معصوم استعمال کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. معلوم ہے اسکول گیا، گالیاں سیکھ کے آ گیا وہاں سے، اب کوئی کہے گا معصوم ہے، اور وہاں شیطان سیکھ کے آ گیا، ستانا لگا اور طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگا تو معلوم ہے ماحول سے خراب ہو جاتا ہے، اور محلے کے ماحول سے خراب ہو جاتا ہے، اپنے دوست جو ہوتے ہیں اس کے ماحول سے خراب ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم اللہ دیتا ہے بچے کو، ماں باپ کی کوتاہی سے وہ معصوم نہیں رہتا. اور توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی کہ ماں باپ کی کوتاہی، اللہ معصوم دیتا ہے بچے کو. میں بہت توجہ چاہوں گا، بہت نازک پہلو ہے. اللہ نے جب دیا بچہ تو وہ معصوم تھا، معصوم تھا، لیکن ہم اس کو معصوم رکھ نہیں سکے، ہم کی عصمت کو بچا نہیں سکے. وہ گناہوں میں مبتلا ہو گیا، وہ شیطان کا شکار ہو گیا، وہ معاشرے کے خرابیوں میں وہ بھی خراب ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معصوم دیا گیا تھا مگر ماں باپ معصوم نہیں رکھ سکے. یہاں تک کہ یہاں کے اوپر ہم کو انبیاء بھی فیل ہوتے نظر آ رہے ہیں. جناب آدم کا ایک بیٹا اچھا تھا، دوسرا خراب تھا. ایک بیٹا اچھا تھا، دوسرا خراب تھا. جناب نوح ایک بیٹا اچھا تھا، ایک بیٹا خراب تھا. اس کا مطلب ہے کہ اس منزل کے اوپر انبیاء بھی کامیاب نظر نہیں آ رہے ہیں. اللہ نے معصوم دیا مگر معصوم رکھ نہیں سکے. یہ صرف فاطمہ زہرا ہیں جنہیں دنیا کو بتایا پالے والے تو نے معصوم دیا ہے تو یہ ہمیشہ معصوم ہی رہیں گے. ایک صلوات پر محمد وآلہ محمد. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. ظاہر ہے میں نے پہلے کہا پوری رات کی جاگ ہے جس کی وجہ سے ذرا سا دقت میرے لیے آ رہی ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ بہرحال کوئی بات بچوں جوانوں تک پہنچ سکے. جو خواتین کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ خواتین کے یہ بات کہی جاتی ہے، اب بات سارا سخت موضوع ہے، لیکن آپ دیکھیں الزام کہ خواتین کا حق جو ہے وہ آدھا رکھا گیا، مرد کا دوہرا رکھا گیا ہے، لہذا یہ بھی ناانصافی ہے. مگر عجیب بات ہے یہیں سے ثابت ہوتا ہے. ایک ہے محجوب ہونے کا قانون جس پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر دادا کی موجودگی میں باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹا پوتا جو ہے محجوب ہو جاتا ہے، پوتا محجوب ہو جاتا ہے، جس پہ اعتراض کیا جاتا ہے. دوسرا اعتراض کیا کیا جاتا ہے کہ لڑکی کو آدھا ہے اور لڑکے کو دوہرا ہے، اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے. مگر عجیب بات ہے یہ تمام چیزیں خود رسول میں موجود تھی. محجوب تھے رسول. توجہ رہے، توجہ خاص طور پہ بچوں جوانوں، محجوب رسول اللہ خود محجوب تھے کیونکہ دادا کی زندگی میں باپ کا انتقال ہو گیا تھا. جناب عبد المطلب زندہ تھے کہ جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا. تو رسول خود محجوب تھے، خود محجوب تھے. اور رسول اللہ کے کوئی بیٹی نہیں، کوئی بیٹا نہیں تھا. عام مسلمانوں کے تحت 4 بیٹیاں تھیں اور ہمارے تحت 1 بیٹی تھی. تو اس کا مطلب ہے صرف بیٹی صرف محجوب. تو اگر رسول نے خود قانون بنایا ہوتا، اگر رسول نے خود قانون بنایا ہوتا تو صرف ان کی بیٹی تھی، بیٹی کو دوہرا دینا چاہیے تھا، بیٹے کو ایک کہرا دینا چاہیے تھا. خود محجوب تھے، لہذا جو خود محجوب ہو وہ کیسے محجوب کے لیے قانون بنا سکتا؟ یہ خود اس بات کی دلیل بن جاتی ہے کہ قانون بنایا تھا اللہ نے، پہنچانے والے رسول اللہ تھے. ایک صلوات بھیجو نواز پر محمد. یہی بہترین دلیل ہے اس بات کی. ایک صلوات بھیجے پر نواز پر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہرحال
موضوع میں نے کہا کہ بہت طویل ہے اور مجھے حالت نہیں ہے میں آپ کے سامنے، اور نماز کا وقت بھی ہونے والا ہے، لہذا بس چند جملے کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں ام ابیہا، دو چیزیں ایسی ہیں جو رسول نے اپنی بیٹی کو دی ہیں جو کائنات میں کسی باپ نے اپنی بیٹی کو نہیں دی، جو کائنات میں کسی باپ نے اپنی بیٹی کو نہیں دی. ایک تو کوئی باپ اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے نہیں اٹھا. یہاں تمام مسلمان حضرات سب تشریف فرما ہے. سنت رسول کی گفتگو ہوتی ہے. ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے رسول اللہ کی سنت پر عمل کرے، ہر مسلمان کی تمنا رسول اللہ کی سنت پر عمل کرے. لہذا صحیح ستہ میں ایک حدیث موجود ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک صحابی رسول تھے، ان کے پاس خربوزہ آیا. خربوزہ ان کے پاس کسی نے دیا، خربوزہ نوش فرمائیے. انہوں نے چھری کاٹنے کے لیے چھری لی، خربوزہ کاٹنے کے لیے. صحیح ستہ کی حدیث پیش کر رہا ہوں. اور اس کے بعد جیسے خربوزہ ہاتھ میں آیا، چھری ہاتھ میں آئی، رونے لگے وہ صحابی رسول. ارے بھائی کاہے پہ آپ رو رہے ہیں؟ خربوزے پر رو رہے ہیں یا چھری کے لیے رو رہے ہیں؟ کاہے پر رو رہے ہیں آپ؟ یہ آنسو کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس پر رو رہا ہوں کہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ رسول کیسے خربوزہ کاٹتے تھے. توجہ ہے آپ کی؟ وہ صحابی رسول اس پر رو رہے تھے کہ یاد نہیں آ رہا کہ رسول کیسے خربوزہ کاٹتے تھے. یعنی سنت رسول مسلمانوں کو اتنا محبوب، خاص طور سے اصحاب کرام کو، کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ خربوزہ بھی اسی طرح سے کاٹے جس طرح سے رسول کاٹا کرتے تھے. تو تمام صحیح ستہ کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھ رہے ہیں، تو آخر یہ باپ کے لیے سنت کیوں نہیں بنا؟ بہت پڑھا لکھا مجمع سامنے ہے، میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. جب سنت رسول یہاں تک کہ خربوزہ کاٹنے کے لیے وہ صحابی آنسو بہا رہے تھے کہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ کیسے رسول اللہ خربوزہ کاٹتے تھے، تاکہ میں ویسے ہی کاٹوں، تاکہ سنت رسول پر عمل ہو، سنت رسول پر عمل ہو. تو حدیث کی کتابیں کہہ رہی ہیں کہ جب بھی فاطمہ زہرا آتی تھی رسول تعظیم کے لیے اٹھتے تھے. تو کسی عالم سے پوچھئے کہ کیا سنت رسول ہے کہ ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے اٹھے، ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے؟ یہ سنت رسول کیوں نہیں بنا؟ سنت رسول کیوں نہیں بنا؟ اس لیے نہیں بنا کہ باپ کی حیثیت سے بیٹی کی تعظیم نہیں ہو رہی تھی، بلکہ رسول کی حیثیت سے اپنے جز کی تعظیم کی جا رہی تھی. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. صلوات بھیجے بنا رواز تبر محمد والا. بس 5 منٹ 7 منٹ اور لینا ہے، اس سے زیادہ نہیں. کیوں رسول نے سند دی کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس نے انکار کیا وہ کافر ہو جائے گا. مسلمانوں کا فتویٰ یہی ہے کہ اگر صحیح بخاری کی حدیث سے انکار کیا تو اسلام سے خارج ہے، کافر ہو جائے گا وہ. تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول نے ارشاد فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ وہ ٹکڑا ہے جو مجھ سے ہے، وہ ٹکڑا ہے جو مجھ سے ہے. یہ ہے ارشاد، یہ ارشاد رسول اللہ کا، مجھ سے فاطمہ میرا ٹکڑا. کیوں کہا یہ؟ کہا ہے کہ یہ سند دی؟ اس لیے کہ خالی قول کافی نہیں ہوتا ہے، کتھنی کافی نہیں ہوتی ہے، بلکہ کرنی بھی ہونا چاہیے. دیہات کی مسئلہ ہے، خالی کہنا کافی نہیں ہوتا بلکہ عمل کر کے دکھانا ہوتا ہے. عمل کر کے دکھانا ہوتا ہے. وقت نہیں ہے کیا کیا جائے جو میں آپ کی تفصیل کر سکوں. آپ دیکھیں کہ اگر کہنے والا خود عمل نہیں کر رہا ہے تو اس کہنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا. لاکھ اچھی تبلیغ کرتا ہو، بہترین تقریر کرتا ہو، اور کردار تقریر کے خلاف ہے تو تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوگا. تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوگا. جو کہہ رہے ہو اس کو کر کے دکھاؤ، جو کہہ رہے ہو اس پر عمل کر کے دکھاؤ، ورنہ کہنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اسلام میں اسی لیے دونوں چیزیں ہیں، کہنا بھی ہے اور کرنا بھی ہے. ارے قول کا نمونہ ہے قرآن مجید، عمل کے نمونے محمد و آل محمد. دونوں ضروری ہیں، دونوں ضروری ہیں، کہنا بھی اور کرنا بھی.
کیونکہ اگر کہنے پر کہے کچھ رہا ہو عمل نہ ہو تو اس بات ختم ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ میں اس کی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں پڑھنے کے بچے کے لیے۔ کمیونزم آج دنیا میں ہے، ختم ہو گیا، فنا ہو گیا دنیا سے، کمیونزم مٹ گیا، کوئی حکومت اب کمیونزم کا دعویٰ نہیں کرتی۔ کیا بات ہو گئی؟ ارے کتنے اچھے اچھے نعرے دیے تھے انہوں نے، کتنی اچھی اچھی تھیریز تھیں، مزدوروں کی حکومت ہوگی، مزدوروں کی حکومت ہوگی۔ دنیا میں 95% مزدور ہیں، ہم لوگ بھی مزدور ہی ہیں، مزدور نہ ہوتے تو رات بھر جاگتے نہیں۔ تو مزدوروں کی حکومت، سب کو ان کا حق دیا جائے گا، سب کو رائٹ دیا، سب برابر، بالکل ایکول ایکول ایکول۔ 70 سال حکومتیں چلی، وہ بھی بندوق کے زور پر۔ آج فنا ہو گیا کمیونزم، مٹ گیا کمیونزم۔ کبھی سوچا آپ نے کیا وجہ ہوئی کہ جب تک تھیری بھی بڑی خوبصورت تھی، نعرے بھی بڑی حسین تھے، لیکن نہیں بچ سکا، وہ ختم ہو گیا؟ اس کا سبب یہ ہے کہ نعرے تو اچھے دے رہے تھے مگر خود عمل کر کے نہیں دکھا رہے تھے، خود عملی نمونہ نہیں بن رہے تھے۔ تو کوئی تھیری اس وقت تک باقی نہیں رہتی جب تک تھیری پیش کرنے والا خود عمل کر کے نہیں دکھائے۔ جب تک خود عمل کر کے نہ دکھائے اس وقت تک سچ بولو، بہت جھوٹ بولنا بری بات ہے، اور خود جھوٹ بول رہے ہیں۔ خاص طور سے اماں ابا کے لیے احتیاطاً کہنا چاہتا ہوں، 5 برس کا بچہ ہے، کوئی صاحب دروازے پر آئے تو اس سے ملنا نہیں چاہتے تھے، تب معصوم بچے سے کہتے جاؤ جا کر کہہ دو ابا گھر پر نہیں ہے، جاؤ کہہ دو ابا گھر پر نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی معصومیت میں وہ جا کر کہہ دیتا ہے ابا کہہ رہے ہیں ہم گھر پر نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولو اس کا اثر ہوگا یا جھوٹ بلوانے کا اثر ہوگا۔ اس کا مطلب جب تک عملی نمونہ نہ ہو اس وقت تک کوئی شے باقی نہیں رہتی، کمیونزم ختم ہو گیا۔ اسلام میں پوری توجہ چاہوں گا، اسلام میں کے رہبروں نے اس وقت تک کوئی بات کہی ہی نہیں ہے جب تک عمل نہیں کیا ہے۔ چھوٹا سا واقعہ ہے، چھوٹی سی مثال ہے، بظاہر چھوٹا سا واقعہ مگر اسلام کی بنیادی پالیسی پیش کرتا ہوا میں اسی پر مجلس ختم کر دوں گا، 1 2 3 4 منٹ لے رہا ہے بس۔ ایک عورت آتی ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ دیکھیے اسلام کی جو بنیادی پالیسی ہے وہ بیان ہو رہی ہے، بظاہر بہت چھوٹا واقعہ ہے۔ ایک عورت آئی رسول اللہ کی خدمت میں، اللہ کے رسول یہ بچہ میرا شہد بہت کھا رہا ہے، بہت منع کر رہی ہوں، شہد کھانے سے روک نہیں رہا ہے، اس کو نقصان کر رہا ہے، حکیموں نے بتایا ہے کہ اس کو نقصان کر رہا ہے، لہذا میری بات نہیں مان رہا مگر آپ سے محبت کرتا ہے لہذا آپ کی بات مانے گا، آپ اس کو منع کر دیجئے شہد نہ کھائے۔ رسول نے فرمایا کل لے کر آنا۔ رسول نے فرمایا، تمام کتابوں سیرت کی کتابوں میں درج ہے، رسول نے فرمایا کل لے اس بچے کو کل لے کر آنا۔ دوسرے دن وہ ماں اپنے بچے کو لے کر آئی۔ رسول نے اب کہا دوسرے دن کہ اب اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحبزادے آپ کو شہد نقصان کر رہا ہے، ماں کی بات مانیے، آپ شہد کھانا چھوڑیے۔ اس بچے نے کہہ دیا کہ ہاں اللہ کے رسول میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے شہد میں نہیں کھاؤں گا۔ ماں بھی چلی گئی، بچہ بھی چلا گیا۔ اصحاب نے حیرت سے پوچھا اے اللہ کے رسول یہی بات کہنا تھی تو کل کیوں نہیں کہی؟ بہت توجہ ہے بھائی، چھوٹی سی مثال، چھوٹا سا واقعہ، میں بنیادی پالیسی بیان کرتا ہوا کہ جب یہی بات کہنا تھی تو آپ نے کل کیوں نہیں کہی؟ تو رسول نے ارشاد فرمایا کل مجھے اس بچے کو روکنے کا حق نہیں تھا کیونکہ میں نے تھوڑی دیر پہلے خود شہد کھایا تھا۔ آج جب میں نے نہیں کھایا ہے تب مجھے کہنے کا حق پیدا ہوا ہے کہ اس بچے کو روک سکوں۔ تو ایک چھوٹے سے بچے کو بھی اس وقت تک نہیں روکا جب تک خود عمل کر کے نہیں دکھایا۔ اس کا مطلب ہے اسلام میں عمل پہلے ہے، مطالبہ بعد میں ہے، عمل پہلے ہے، مطالبہ بعد۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ رسول مردوں کے لیے تو عملی نمونہ بن سکتے تھے، کیا عورتوں کے لیے بھی؟ اتنا بڑا مجمع میرے سامنے ہے، مجھے بتائیں کوئی مرد عورتوں کے لیے نمونہ عمل بن سکتا ہے؟ کوئی مرد عورتوں کے لیے آئیڈیل بن سکتا ہے؟ یا کوئی عورت مردوں کے لیے آئیڈیل بن سکتی ہے؟ عملی نمونے کا مطلب آئیڈیل بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔
مردوں کے آئیڈیل الگ ہیں، عورتوں کے آئیڈیل الگ ہیں. مردوں کا عملی نمونہ الگ ہے، عورتوں کا عملی نمونہ الگ ہے. مردوں کے لیے عورتوں کے لیے حکم تو ہو سکتا ہے لیکن عملی نمونہ نہیں ہو سکتا. قول اور کتھنی تو ہو سکتی ہے، کتھن تو ہو سکتا ہے مگر عملی نمونہ نہیں ہو سکتا. تو لہذا اب عورتوں کے لیے یہ پہلو ناقص رہ جاتا کہ رسول کا صرف قول ہی قول ہوتا، عمل نہ ہوتا. لہذا قدرت نے رسول کو ایک معصوم نمونہ دیا عورتوں کے لیے فاطمہ زہرا کی صورت میں کہ مردوں کے لیے معصوم نمونہ رسول بنے اور عورتوں کے لیے معصوم نمونہ والا فاطمہ زہرا بنے. ایک صلوات محمد وآل محمد. اور اب چیلنج سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے اس کی ثبوت کے طور پر، دلیل کے طور پر. دیکھیں ایک چیز ہے فروع دین، ایک اصول دین. اصول دین جس کا صرف عقیدہ رکھنا ہوتا ہے، فروع دین جن پر عمل کرنا ہوتا ہے. اصول دین جیسے اللہ ایک ہے، یہ اصول دین میں ہے. اللہ عادل ہے، یہ اصول دین میں ہے. امامت کو مانو اصول دین میں ہے. نبوت کو مانو اصول دین میں ہے. قیامت کو مانو اصول دین میں. اس میں کچھ عمل نہیں ہے لیکن نماز عمل میں ہے، روزہ عمل میں ہے، حج عمل میں ہے، جہاد عمل میں ہے، پردہ عمل میں ہے. یہ سب عمل ہے. تو آپ کے سامنے چیلنج کے ساتھ پیش کر رہا ہوں اور پوری ریسرچ کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جب تک فاطمہ زہرا رسول کی آغوش میں نہیں آ گئی ہیں اس وقت تک کوئی عملی حکم نازل ہی نہیں ہوا. بہت توجہ. یعنی اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہو گیا، اللہ کی عدالت کا اعلان ہو گیا، نبوت کا اعلان ہو گیا، امام کو پہچانوا دیا، قیامت کو پہچانوا دیا، مگر ابھی نماز کا حکم نہیں آیا، ابھی روزے کا حکم نہیں آیا، ابھی حج کا حکم نہیں آیا، ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا، ابھی پردے کا حکم نہیں آیا. یہ عملی حکم تھے جن کو عمل کر کے دکھانا تھا کیونکہ اگر یہ تمام احکام آ جاتے تو رسول مردوں کے لیے نمونے عمل بنتے، عورتوں کے لیے نہیں بن سکتے تھے. جب عورتوں کے لیے نمونے عمل فاطمہ زہرا آغوش میں آئی ہیں تب نماز کا حکم آ رہا ہے، تب روزے کا حکم آیا ہے، تب پردے کا حکم آیا ہے، تب جہاد کا حکم آیا ہے. یہ تمام احکام جس کو عمل کے سے تعلق تھا وہ سب رسول فاطمہ زہرا کی آنے کے بعد آئے ہیں. تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ جس طرح سے اعلان رسالت کے لیے رسول علی کا انتظار کر رہے تھے، تکمیل رسالت کے لیے فاطمہ زہرا کا انتظار ہو رہا تھا. ایک صلوات بلند آواز بر محمد وآل محمد. بس بات میری مکمل ہو گئی. میں نے عرض کیا شہزادی فاطمہ رسول کی بیٹی شہزادی فاطمہ زہرا ماں کی حیثیت سے بہترین نمونہ عمل، بیٹی کی حیثیت سے بہترین آئیڈیل، زوجہ کی حیثیت سے بہترین آئیڈیل. مگر پھر بھی ایک پہلو چھوٹ رہا تھا کیونکہ ان کا کوئی بھائی نہیں تھا. لہذا دنیا کو یہ نہیں بتا سکیں کہ ایک بہن بھائی کے لیے کیسی قربانیاں دے سکتی ہے. اس کے لیے اللہ نے انہی کی بیٹی کو منتخب کیا جس کا نام ہے زینب کبریٰ، جس کا نام ہے جناب زینب، امام حسین کی بہن، مولا علی کی بیٹی، شہزادی فاطمہ زہرا کی بیٹی جناب زینب. انہی نے دنیا کو بتایا کہ ایک بہن بھائی کے لیے کیا کیا قربانیاں دے سکتی ہے. اور واقعی آج جو اسلام نظر آ رہا ہے یہ صدقہ ہے جناب زینب کا، یہ صدقہ ہے جناب زینب کا. کیونکہ اگر جناب زینب، لوگ کہتے ہیں عورتوں کو کیوں ساتھ لے گئے تھے، خواتین کو کیوں ساتھ لے گئے تھے. دیکھیے اس زمانے میں کوئی نہ ٹی وی تھا، نہ کوئی پرنٹنگ پریس تھا، نہ کوئی اخبار تھا، نہ کوئی میڈیا. جو حکومت چاہتی تھی وہ دنیا مانتی تھی، جو نہیں چاہتی تھی وہ نہیں مانتی تھی. لہذا اگر جناب زینب، جناب ام کلثوم اور یہ خواتین گرفتار ہو کر بازاروں میں نہ جاتی تو دنیا کو پتہ ہی نہیں چلتا کربلا میں کیا ہوا ہے. خبر بھی نہیں ہوتی کہ کربلا میں حسین کیسے شہید ہو گئے. کہا جاتا کہ بھئی خود بخود اپنے کسی بیماری سے دنیا سے رخصت ہو گئے، ہم نے نہیں مارا ان کو. لیکن ان عورتوں نے بازاروں میں تقریریں کر کے بتایا، درباروں میں بیان دے کر بتایا کہ کیسے ظلم ان کے ساتھ ہوئے، کیسے ستم ان کے ساتھ ہوئے. تو حسین نے اسلام کو بچایا، زینب نے حسینیت کو بچایا. اور آج جو یہ مصحف ماتم بچھی ہوئی ہے صدقہ ہے جناب زینب کا. آپ مجھے اتنا بتائیے کہ کوئی 2.5 برس کی بچی کو کوئی وصیت کرتی ہے ماں؟ 2-3
منٹ کے مصائب ہیں. کوئی ماں جب دنیا سے جاتی ہے تو 2.5 برس کی بچی کو وصیت کرتی ہے. 2.5 برس کی بچی میں اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ کسی وصیت کو مانے, کسی ول کو مانے اور ول پر عمل کر سکے. لیکن یہ جناب زینب 2.5 برس کا سن تھا, اور جب جناب فاطمہ زہرا دنیا سے رخصت ہونے لگی تو کہا کمرہ خالی کر دو, میں اپنی بیٹی سے کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں, اپنی بیٹی سے کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں. ماں فاطمہ زہرا نے اپنی بیٹی جناب زینب سے وصیتیں کی. اس وقت جب شہزادی دنیا سے رخصت ہو رہی تھی, اس وقت نہیں پتا چلا کہ وصیتیں کیا تھیں, لیکن جتنا وقت گزرتا گیا دنیا کو معلوم ہوتا گیا کہ ماں فاطمہ زہرا نے اپنی بیٹی زینب سے کیا کیا وصیتیں کی تھیں. ایک وصیت تو یہ تھی جناب شہزادی فاطمہ زہرا کی وصیت اپنی بیٹی جناب زینب سے. ایک وصیت یہ تھی کہ دیکھو تمہارا بھائی حسین کبھی پیاسا نہ رہے. عجیب بات ہے, عام بچوں سے زیادہ امام حسین کو پیاس لگتی تھی. یہ ہسٹری میں ہے, عام بچوں سے زیادہ پیاس لگتی تھی, لہذا ہر تھوڑی دیر بعد پانی طلب کرتے تھے. عام بچوں سے زیادہ پیاس. ارے اللہ کو پیاس کے ذریعے امتحان لینا تھا تو حسین کو پیاس زیادہ لگتی تھی. اب جب تک گھر میں رہتے تھے جناب زینب کی ذمہ داری تھی کہ بھائی حسین پیاسا نہ رہے, بھائی حسین پیاسا نہ رہے. جب شہزادی فاطمہ زہرا دنیا سے رخصت ہو گئی, مولا علی جنت البقیع میں شہزادی کی قبر کے اوپر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ کیا قبر سے آواز آتی ہے, اے علی آپ یہاں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں میری قبر کے اوپر, با حسین پیاسا ہے, میرا بچہ پانی مانگ رہا ہے, میرا حسین پیاسا ہے. مولا علی جلدی سے گھر کے اندر تشریف لے گئے. امام حسین کمسنی کی حالت, بہت چھوٹے کمسن, پیاس لگی ہے. روایت کہتی مولا علی نے پانی دینا چاہا, امام حسین نے فرمایا کہ نہیں بابا, میری بہن زینب کہاں ہے, میں اپنی بہن کے ہاتھ سے پانی پیوں گا, میری بہن زینب کہاں ہے. یہی وجہ ہے کہ امام حسین کے چہرے پر نگاہ رہتی تھی جناب زینب کی. حسین کو کہنا نہیں پڑتا تھا, چہرے سے بہن کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ بھائی کو پیاس لگی ہے. یہی وجہ ہے کہ شہادت کے بعد, سر و تن میں جدائی ہونے کے بعد حسین کی تو پیاس ختم ہو گئی, مگر ہمیں ہسٹری میں کہیں نہیں ملا کہ زینب نے کب پانی پیا, زینب کو کب پانی ملا, پوری ہسٹری میں کہیں نہیں ملا. مگر کہیں جناب زینب کی آپ کو شکایت نہیں ملے گی کہ میں پیاسی ہوں, مجھے پیاس لگی ہے, بلکہ ہر جگہ یہی فریاد کرتی رہی, ہائے میرے بھائی کو پیاسا مار دیا, ہائے میرے حسین کو پیاسا مار دیا. اپنی پیاس کا ذکر کبھی نہیں کیا, اس بہن نے اپنی پیاس کا ذکر کبھی نہیں کیا. بس آخری جملے ہیں جو کرنا چاہتا ہوں. دوسری وصیت کب کھلی ہے, وہ اس وقت کہ جب ان کو گرفتار کر کے اس طرف سے لے جایا گیا کہ جہاں حسین کا بے کفن لاشا پڑا ہوا تھا, جہاں جناب عباس کی لاش, جناب علی اکبر کی لاش, جناب قاسم کی لاش, جناب اون محمد کی لاش. اب یہ روایت امام زین العابدین نے فرمائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی سے اونٹ سے اترا نہیں گیا, بلکہ پھوپھی نے اپنے کو اونٹ سے گرا دیا زمین کے اوپر, اور کوہنیوں کے بل اپنے کو کھینچتی ہوئی اس جگہ پہنچی جہاں میرے بابا کی لاش پڑی ہوئی تھی. چوتھے امام ارشاد فرما رہے ہیں وہاں پہنچی کہ جہاں میرے بابا کی لاش پڑی ہوئی تھی. اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی بڑی مشکل سے اٹھی اور آہستہ آہستہ بابا کی لاش کے گرد گھومنا شروع کیا, بابا کی لاش کے گرد گھومنا شروع کیا. چوتھے امام فرماتے پھوپھی اماں یہ آپ بابا کی لاش کا طواف کیوں کر رہی ہے؟ تو جناب زینب فرماتی ہے بیٹا زین العابدین میں لاش کا طواف نہیں کر رہی ہوں, بلکہ ماں کی وصیت پوری کرنا چاہتی ہوں. ماں نے دنیا سے جاتے وقت وصیت کی تھی, اے زینب میں کربلا میں موجود نہ ہوں گی, میری طرف سے حسین کی لاش کا بوسہ لے لینا. اے بیٹا میں لاش کے گرد کئی مرتبہ گھوم چکی, بھیا کے جسم میں کوئی جگہ زخم سے خالی نہیں ملنے
نہیں ہے، میں ماں کی وصیت کیسے پوری کروں؟ امام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا جب میرے بابا کے جسم میں کوئی جگہ تخت سے خالی نہیں ملی تو میری پھوپھی جھکی اور جھک کر اپنے ہونٹوں کو بابا کی کٹی ہوئی گردن پر رکھ دیا، کٹی ہوئی گردن کا بوسہ لے کر ماں کی وصیت پوری کی۔ بس آخری جملے عزادار ہوں۔ پھر فرماتے چوتھے امام میں نے دیکھا کہ لاش کا بوسہ لے کر 2 قدم پیچھے ہٹی اور بابا کی لاش کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ امام پوچھتے ہیں اے پھوپھی اماں، یہ آپ بابا کی لاش کو اتنا غور سے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ تو فرمایا جناب زینب نے بیٹا میں اپنے بھائی سے معافی مانگ رہی ہوں، میں اپنے بھیا سے معافی مانگ رہی ہوں۔ اے پھوپھی اماں کس بات کی معافی؟ کہا ہے بیٹا زید العابدین، ایک مرتبہ مدینے میں گھر کے صحن میں صبح کی نماز ادا کر رہی تھی، میں نے صبح کی نماز پڑھی، تاقیبات ادا ہوئی، پھر میں مصلی پر لیٹ گئی، میری ہلکی سی آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرے چاروں طرف تو دھوپ ہے مگر میرے اوپر سایہ ہے، میرے چاروں طرف تو دھوپ ہے مگر میرے اوپر سایہ۔ اب جو نگاہ اٹھائی تو دیکھا میرا بھائی حسین ایک چادر ہاتھ میں لیے ہوئے مجھ پر سایہ کیے ہوئے کہ مجھ پر دھوپ نہ آنے پائے۔ میں نے کہا تھا بھیا یہ احسان کبھی بھولوں گی نہیں، مگر اس وقت بھائی کا لاشا جلتی ہوئی ریک پر، ارے دھوپ میں پڑا ہوا، بہن کے سر پر چادر نہیں ہے، بہن بھائی سے معافی مانگ رہی ہے۔ اگر دشمنوں نے سر پر چادر رہنے دی ہوتی تو اے بھیا آپ کی لاش میں دھوپ میں بے کفن نہ ہوتے۔ اپنی مظلوم بہن کو معاف کر دیجئے، اپنی بے کس زینب کو معاف کر دیجئے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا کہ جن مرحومہ کے سارے ثواب کی مجلس ہے کو شہزادی کونین فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں جگہ ملی۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے چہاردہ مسلم علیہ السلام کا محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم کو نیک اعمال کی توفیق ہدایت فرما، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، جن کا قرض ہے ان کا قرض ادا ہو جائے، جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد کے نعمت سے نواز دے، جو حج و زیارت کے متمنی ہیں ان کی تمنا پوری فرما دے۔ جہاں جہاں بھی ظالم مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں ظالموں کے ہاتھوں کو قطع کر دے اور مظلوموں کی مدد فرما، فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، لبنان کے مظلوموں کی مدد فرما اور ظالموں کو اسی دنیا میں سزا دے دے اور ان کو نیست و نابود کر دے۔ پالنے والے تیری بارگاہ میں ہم دست بدعا ہیں کہ ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانا جب محمد و آل محمد جب تک ہمارے کردار و عمل سے راضی نہ ہو جائیں۔ پالنے والے ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم کو ان کے غلام و جانثاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ کے روح کو سارے ثواب فرما دیں۔ نظر مولا کا اہتمام کیا گیا ہے، آپ سب سے برجستہ گزارش ہے۔ ایک ضروری بات فرمانے کہ آج 7 بجے شب بڑے امام باڑے میں انشاءاللہ شہید حسن رسول اللہ علیہ مقامہ کے 40 کی مجلس اور شہید اسماعیل خانیہ اس سب کے سارے طواف کی مجلس اور جلسہ ہوگا بڑے امام باڑے میں آج ہی شام 7 بجے۔ آپ گزارش کے جلسے میں تعزیتی جلسے میں اور مجلس میں ضرور شرکت کریں۔ حضرات نظر مولا کا اہتمام کیا گیا ہے، آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ نظر مولا میں شریک ہوئیں اور کھانا نوش کر کے ہی جائیں۔ ویجیٹیرین کا بھی انتظام ہے، نان ویجیٹیرین کا بھی انتظام ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کھانا نوش کر کے
الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس. أيها المدفون بأرض اللوف ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الأسر والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا من فتنة الزمان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا أجل الله تعالى فرته وسهل الله تعالى مخرجك ودورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته.